مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ مزید ایک نوجوان بھارتی ریاستی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ مذکورہ نوجوان کو آج وانیگام بارہمولہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ قبل ازیں اسی علاقے میں ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی اور 1 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ بھارتی پولیس نے طالب احمد شیخ اور شمیم احمد خان نامی نوجوانوں کو لولاب کے بڑی پیرا علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکومت کو کشمیری عوام کے حقیقی نمائندوں بشمول محمد یاسین ملک کو غیر قانونی حراستوں کے ذریعے نشانہ بنانے سے باز رہنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ پاکستان نے زور دے کر کہا ہے کہ عالمی برادری کو محمد یاسین ملک اور دیگر کشمیری حریت رہنماؤں کی بھارت کی غیر قانونی اور غیر انسانی نظر بندی کا نوٹس لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ محمد یاسین ملک کو بھوک ہڑتال کے بعد نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں طبیعت خراب ہونے کے بعد ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں انہیں مصنوعی طریقے سے خوراک دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے محمد یاسین ملک کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت پر سخت احتجاج ریکارڈ کرنے کے علاوہ یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین ملک کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم کے نام ایک مراسلہ بھی ان کے حوالے کیا گیا، جس میں یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر جیل سے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ممتاز تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت میں ہندوتوا نظریے کو فروغ دیتے ہوئے مودی کی زیر سرپرستی RSS اور دیگر ہندوتوا قوتوں کی طرف سے کئی دہائیوں کے دوران بروئے کار لانے والے ہتھکنڈوں نے مسلمانوں اور دلتوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ مسلمان اور دلت دونوں بھارت کی کل آبادی کا تقریباً 45% ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے کہا ہے کہ بھارت نے گزشتہ برس جولائی سے دسمبر کے دوران دنیا بھر میں سے سب سے زیادہ مرتبہ کمپنی سے صحافیوں اور میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے مواد کو ہٹانے کے لیے کہا ہے۔ خالصتان کی حامی سکھوں کی تنظیم سکھس فار جسٹس نے کینیڈا بھر میں 18 ستمبر کو خالصتان ریفرنڈم کرانے کا اعلان کرتے ہوئے خالصتان کا باقاعدہ نقشہ جاری کیا ہے۔